بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل کے زیر اہتمام صحیح صلاۃ الرسول من التحریم الی التسلیم، یعنی صحیح صلاۃ الرسول تکبیر تحریمہ سے سلام تک نامی کتاب کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس درس میں شریک ہونے والوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سبق نمبر 4 ہے نواقض الوضوء و ادلتها، وضو کے نواقض اور ان کے دلائل۔ نواقض الوضوء و ادلتها، نماز وضو کے نواقض اور ان کے دلائل، اس کی تفصیل آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں مندرجہ ذیل چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، انسان کے آگے یا پیچھے یعنی پیشاب و پیخانہ کے مقامات سے کوئی چیز خارج ہو جائے، جیسے پیشاب، ریح وغیرہ۔ انسان کے آگے یا پیچھے کے راستے سے کوئی چیز خارج ہو جانا جیسے پیشاب اور ریح وغیرہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا۔ بدن کے کسی حصہ سے خون یا پیپ نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا۔ نمبر 3، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 4، جنون، مرگی، بے ہوشی وغیرہ طاری ہونا۔ نمبر 5، سہارا لے کر یا لیٹ کر سو جانا۔ سہارا لے کر مطلب ٹیک لگا کر۔ نمبر 6، ناقض وضو نمبر 6، نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کے دلائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کے یہاں متوضی یعنی وضو کرنے والا اگر حدث اکبر کا شکار ہو جائے، یعنی متوضی کو اگر حدث اکبر لاحق ہو جائے تو غسل فرض ہوگا، اور حدث اصغر لاحق ہو جائے تو وضو فرض ہے۔ بغیر وضو کے نہ خود نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ پڑھا سکتا ہے۔ اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ وضو کرنے والے کو حدث اکبر لاحق ہو جائے، حدث اکبر یعنی خواب، احتلام وغیرہ میں غسل اگر فرض ہو جائے تو غسل کر لینا ضروری ہے، اور حدث اصغر یعنی ریح وغیرہ خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو وضو وغیرہ کرنا فرض ہے۔ بغیر وضو کے نہ خود نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ پڑھا سکتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ یا تم میں سے کوئی استنجا یا پیخانہ سے یا اپنی بیوی سے جماع سے فارغ ہو کر آئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں غائط سے آئے یعنی بیت الخلاء سے آئے، تو بیت الخلاء میں جانے کے بعد یا تو استنجا کرے گا یا پیخانہ کرے گا، تو اس سے پیشاب کے راستے سے یا پیخانے کے راستے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا۔ یا او لامستم النساء، یہاں حدث اکبر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اپنی بیوی کو چھوئے یعنی اپنی بیوی سے جمع کر کے آئے، تو ایسی صورت میں حدث اکبر کا شکار ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب تفصیل دیکھیے۔ ناقض وضو نمبر 1، انسان کے آگے یا پیچھے کے راستے سے کوئی چیز خارج ہونا جیسے پیشاب اور ریح وغیرہ۔ اس کی دلیل ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی، قولہ تعالی او جاء احد من الغائط، یا تم میں سے کوئی پیخانہ یا پیشاب سے فارغ ہو کر آئے۔ اس سے حدث اصغر کی جانب اشارہ ہے، اور حدیث شریف میں ہے قولہ علیہ السلام لا تقبل صلاۃ
لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضأ، تم میں سے کسی کی نماز قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ وضو نہ کر دے۔ قال رجل من حضرموت ما الحدث یا ابا ہریرہ، حضرموت کے ایک شخص نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ حدث کیا چیز ہے؟ فرمایا فساء او زرات۔ صحیح بخاری 135۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز قابل قبول نہیں، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس کو حدث لاحق ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ فرمایا فسکی یا ریح کا نکلنا۔ تو فسکی یا ریح کا نکلنا، یعنی فسکی کا مطلب یہ ہے کہ پیخانے کے راستے سے یعنی کچھ بدبودار چیز کا نکل جانا اور آواز نہ ہونا، اور ریح کا مطلب ہے کہ آواز ہو جائے۔ دوسری حدیث عن عبادۃ بن تمیم عن عمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ریحا۔ صحیح البخاری 175، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس نہ کرے۔ لا ينصرف حتى يسمع صوتا، نماز سے باہر نہ نکلے یہاں تک کہ وہ صوت سن لے، یعنی ریح کی آواز سن لے، او یجید ریحا، یا ایک ہی بدبو محسوس کر لے۔ دلیل نمبر 4، وقال رجل اعجمی ما الحدث یا ابا ہریرہ قال الصوت یعنی الزرطہ۔ صحیح البخاری 176۔ حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ فرمایا کہ پاد یا پھسکی، یعنی آواز کے ساتھ ریح کا خارج ہونا یا پھس خارج ہو جانا کی بدبو محسوس ہو۔ دلیل نمبر 5، قولہ علیہ السلام اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجید ریحا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے پیٹ میں کچھ بوجھ محسوس کرے اور اس پر مشکل ہو جائے تو مسجد سے نہ نکلے، نکلنے میں جلدی نہ کرے یہاں تک کہ وہ خروج ریح کی آواز یا بدبو محسوس کرے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں ائمہ احناف نے یہ مسئلہ مستخرج کیا کہ ریح کا خارج ہونا یہ ناقض وضو ہے۔ ریح دو طرح سے خارج ہوتی ہے، ایک تو آواز کے ساتھ اور بغیر آواز کے ساتھ۔ ناقض وضو نمبر 2، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا۔ خون یا پیپ کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا، ایک خون نکل جائے اپنی جگہ سے بہنے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ احناف نے مندرجہ ذیل حدیث سے مستنبط کیا ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب صوبها الدم من الحیضة کیف تصنع؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب صوب احداکن الدم من الحیضة فلتقرصه ثم لتنزعه بماء ثم لتصلی فیہ۔ صحیح البخاری 307۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے جب ہم میں سے کسی عورت کا خون حیض اس کے کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اسے خرچ لے اور پانی سے دھو لے، پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اس میں کپڑے پر خون لگ جانے پر کھرچ لینے اور اسے دھونے کا حکم ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ بدن کے کسی بھی حصے سے خون کپڑے پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہے۔ دلیل نمبر 2، عن ابن جریج عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاء احدکم او قلس او وجد مزیا وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم۔ بیہقی فی السنن الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ اس حدیث کا درجہ حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں قے کرے یا پیٹ کا کھانا وغیرہ منہ تک آ جائے یا مزی کو پائے تو نماز سے نکل جائے اور وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کی بات نہ کیا ہو۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد اور متابعات کی وجہ سے حسن درجے کی حدیث ہے۔ دلیل نمبر 3، عن ابن جریج عن عطاء فی الشجة تکون بالرجل قال ان سأل الدم فلیتوضأ وان ظہر ولم يصل فلا وضوء علیہ۔ اسنادہ صحیح۔ عبد الرزاق رقم الحدیث 545۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رحمہ اللہ سے زخم کے بارے میں معلوم کیا تو فرمایا کہ اگر خون بہہ جائے تو وضو کرے اور اگر خون ظاہر ہو لیکن اپنی جگہ سے بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ہے۔ یہ حضرت عطا مشہور تابعی ہیں، انہوں نے خون کے بہہ جانے پر وضو کے ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا۔ دوسری حدیث یہ بھی مصنف عبد الرزاق کی ہے۔ عن ابن جریج قال لی عطا توضأ من کل دم خرج فسال وقیح ودمل او نطفة یسیرة اذا خرج فسال فیہ الوضوء قال وإن نزعت سنا فسال معها دم فتوضأ۔ اسنادہ صحیح۔ اخرجہ عبد الرزاق رقم الحدیث 546۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت عطا تابعی نے مجھ سے فرمایا کہ اس خون کی وجہ سے وضو کرو جو اپنی جگہ سے بہہ جائے۔ پیپ، دمل اور آبلہ جب اس سے خون نکلے اور بہہ جائے تو اس میں وضو ہے، اور فرمایا کہ اگر تم نے دانت توڑ لیا اور خون نکل آیا تو اس میں بھی وضو ہے۔ تو ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ خون کا اپنے جسم سے نکل جانا اور اپنی جگہ سے بہہ جانا ناقض وضو ہے۔ لیکن چونکہ ایک حدیث جو ہے یہ ادھر ابھی ذکر کی گئی تھی سنن الکبریٰ کی جو درجہ حسن تک ہے، اور ادھر جو دلیل نمبر 3 اور دلیل نمبر 4 ہے یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ تابعی کا قول مرسل ہے، اس لیے اجماع کے ذریعے سے احناف نے خون کے نکلنے کو ناقض وضو ثابت کیا ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون کے ناقض وضو ہونے سے متعلق صحابہ کرام کا اجماع رہا۔ صحابہ کرام کا اجماع تو خلفائے راشدین اور عباد ثلاثہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اور حضرت انس، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم بھی ہمارے مذہب کے مثل قول رکھتے ہیں۔ عربی عبارت ہے بدائع الصنائع کی اما اجماع الصحابہ فإن الخلفاء الراشدین والعباد الثلاثہ وانس ابن مالک وسلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہم قالوا مثل مذہبنا۔ مزید علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں حدث لاحق ہو گیا، پھر وضو کیا
اور بنا کیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدث لاحق ہوا، انہوں نے وضو کیا اور بنا کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پیچھے نماز ادا کی، انہیں نکسیر جاری ہوئی اور نماز سے نکل گئے، وضو کیا اور اپنی نماز پر بنا کیا۔ نماز پر بنا کرنا صحابہ سے قولاً و فعلاً ثابت ہے، اس لیے قیاس اور اجماع کو ترک کیا جائے گا۔ تو نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کے بنا کیسے کیا جائے گا، اس سلسلے میں مستقل باب آئے گا، وہاں اس کا مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ فی الحال خون کے جسم سے باہر نکل جانے پر وضو ٹوٹ جانے کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ اب آگے ہے کہ ناقض وضو نمبر 3، منہ بھر کے قے کرنا۔ قے میں پانی، پیت یا کھانا وغیرہ نکلے اور منہ بھر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ نہ بھرے یا صرف بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس سلسلے میں جامع الترمذی کی حدیث صحیح پیش کی جاتی ہے جس سے احناف نے استدلال کیا ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا سببت له وضوءه۔ وقال اسحاق بن منصور معدان بن طلحة وابن طلحة أصح، ورأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القي والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم ليس في القي والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي، وقد جود حسين المؤلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب۔ اس حدیث کا حکم صحیح ہے، جامع الترمذی صفحہ نمبر 87۔ صرف متن حدیث کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور وضو کیا۔ معدان راوی کہتے ہیں پھر میں نے حضرت ثوبان سے دمشق کی مسجد میں ملاقات کی اور میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء نے سچ کہا ہے، میں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی ڈالا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم کی رائے ہے کہ قے اور نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی سفیان ثوری، ابن مبارک اور اسحاق ابن راہویہ کا قول ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ قے اور نکسیر سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے۔ حدیث کے طرق کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی نے فرمایا کہ حسین المعلم کی حدیث اس باب کی سب سے صحیح ترین حدیث ہے۔ دلیل نمبر 2، عن حماد فی القلص اذا کان یسیرا فلیس فیہ وضو وان کان کثیرا ففیہ الوضو، اسنادہ صحیح۔ المصنف لابن ابی شیبہ 442۔ حماد فرماتے ہیں کہ قلص یعنی اگر تھوڑی ہے تو اس میں وضو نہیں ہے اور زیادہ ہے تو اس میں وضو ہے۔ قلصن کان قے۔ تیسری حدیث، عن عائشۃ ام المؤمنین من اصابہ قیء او رعاف او قلص او مزی فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاتہ وہو فی ذلک لا یتکلم۔ زیلعی اور نصب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38، اسے انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اور دیلمی نے فردوس کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس کو قے یا نکسیر یا مزی نکل آئے وہ نماز سے باہر ہو جائے، پھر وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے، اس شرط کے ساتھ کسی سے بات نہ کیا ہو۔ حدیث نمبر 4، عن عطا بن ابی رباح قال اذا بلغ القلص الفم فقد وجب فيه الوضوء فإن كانت يابسة يجدها في حلقه لم يتوضأ منها۔ یہ حدیث مرسل ہے، عبدالرزاق کی 519 پر ہے۔ عطا ابن رباح کہتے ہیں کہ جب قے منہ کو بھر دے تو اس میں وضو واجب ہے، اور اگر منہ خشک ہو اور پیٹ کی چیزوں کو حلق میں پائے تو اس سے وضو نہ کرے۔ تو یہ آج کے سبق کے لیے وضو کے 3 نواقص کا تذکرہ کیا گیا، اس کو ذہن میں رکھیں۔
ان کے دلائل کو بھی سامنے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آج کے سبق کے لیے بس۔